کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے ایام میں سب سے اہم عمل جو اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہے، محبوب ہے، وہ عمل جانور کا خون بہانا ہے۔ عزیزان محترم، بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کی جانکاری ہمیں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ظاہر ہے یہ عبادت ہے، اور عبادت کے تعلق سے مسائل کا معلوم ہونا، اس کے تعلق سے اس کے فروعات، مسائل، ان تمام چیزوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، تبھی ہم جا کر قربانی صحیح طریقے پر ادا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ کچھ مسائل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ قربانی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قربانی واجب ہوتی ہے اور دوسری نفل ہوتی ہے۔ واجب قربانی، اس کی تھوڑی تفصیلات ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ واجب قربانی ایک تو ان مسلمانوں کے اوپر واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ صاحب نصاب سے مراد وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے قربانی کی وسعت دے رکھی ہے۔ اگر ہم اصولی طور پر بات کریں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ایسا شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان کی قیمت اگر ان کے پاس موجود ہے تو اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے، اور ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کی تھوڑی اور تفصیلات ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ قربانی غنی اور فقیر دونوں کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ جیسے مان لیجئے ایک مالدار شخص نے نظر مان لیا کہ اگر میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں قربانی کروں گا، اس کے اوپر یہ ایک مستقل قربانی نظر کی ہو جائے گی، یہ بھی واجب قربانی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی فقیر شخص نے، کسی محتاج تنگ دست آدمی نے یہ نظر مان لیا کہ میں قربانی کروں گا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ شکل ہے جس میں غنی اور فقیر دونوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے، ان دونوں کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قربانی صرف فقیر آدمی کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ جیسے قربانی کے جانور کو خریدنے کے لیے اگر کوئی غریب شخص گیا اور اس نے قربانی کا جانور خریدا، اور خرید کر اس نے یہ نیت کر لیا کہ اس جانور کو میں قربانی دوں گا، میں قربان کروں گا، تو یہ شکل ایسی ہے جس میں فقہا کہتے ہیں کہ اب اس جانور کی قربانی اس غریب اور اس فقیر شخص کے اوپر واجب ہو گئی۔ یہ ایسا ہی ہوا جیسے اس نے نظر مانا تھا، نظر کی وجہ سے جیسے قربانی اس کے اوپر واجب ہوئی تھی، ویسے اب اس شخص نے قربانی کا جانور خرید کر نیت کر کے اس نے گویا اپنے اوپر اس جانور کو قربان کرنا لازم کر لیا ہے، تو اس لیے یہ بھی اس کے اوپر واجب قربانی کی ایک حیثیت ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، نفل قربانی کی اگر ہم بات کریں تو نفل قربانی کے لیے آپ یہ یاد رکھیں کہ نظر والی جو قربانی ہوتی ہے وہ، اور ایام نحر میں یعنی قربانی کے جو 3 دن ہیں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ، ان 3 دنوں پر جو بھی صاحب نصاب شخص ہوتا ہے وہ قربانی، اور ایام نحر میں اگر کسی غریب شخص نے کوئی جانور خرید کر کے اس کو قربانی کر لیا، نظر مان کر کے اس نے قربانی کیا، تو ان 3 کے علاوہ جتنی قربانی ہوگی وہ ساری نفل ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نظر والی قربانی یا ایام نحر میں غریب شخص کا خرید کیا ہوا جانور کی قربانی اور صاحب نصاب کی قربانی، ان 3 کے علاوہ جو بھی قربانی کی جائے گی
وہ ساری کی ساری نفل قربانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانا چاہوں کہ ایک شخص ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس نے اپنی طرف سے بھی قربانی کیا اور پھر اس نے گھر میں موجود اپنے والد کے نام سے الگ سے اس نے قربانی کر دیا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے اس نے قربانی کر دیا، یا گھر کے کسی اور فرد کی طرف سے اس نے اپنی قربانی پیش کی ہے، تو یہ ساری قربانیاں وہ ہیں جن کو نفل قربانی کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ قربانی کی دو قسمیں ہیں، ایک واجب قربانی اور دوسری نفل قربانی۔ واجب قربانی میں نے وہ ساری تفصیلات آپ کو بتائی ہیں کہ اگر کوئی نذر مان لے تب بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے، یا قربانی کے 3 دنوں کے اندر اگر وہ صاحب دولت ہو جاتا ہے، صاحب نصاب ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب۔ قربانی واجب ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ وہ شرطیں جن کی وجہ سے قربانی واجب ہوا کرتی ہے، اس کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے مسلمان ہونا، کہ قربانی صرف مسلمان کے اوپر واجب ہوتی ہے، کافر اور مشرک کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، کیونکہ قربانی اللہ کے تقرب کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اور کافر تقرب کا اہل نہیں ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری شرط آزاد ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی غلام ہے اور وہ اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، آزاد ہوگا، اسی کے اوپر وہ قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری شرط ہے مقیم ہونا، کہ ایسا شخص جو حالت سفر میں ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، مقیم ہے، گھر میں ہے، اپنے وطن میں موجود ہے اور باقی تمام شرائط اس کے ساتھ پائی جا رہی ہیں، تو پھر جا کر اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور نمبر 4 ہے غنی ہونا، یعنی مالدار ہونا۔ مالدار ہونے سے مراد ایسا شخص وہ ہو کہ جو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت یا اس کی قیمت اس کے پاس موجود ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعة فلیضحی، کہ جس کو وسعت ہو مال کی اسے ضرور قربانی کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ شرطیں ہیں جن شرطوں کی بنیاد پر قربانی واجب ہوا کرتی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر یہ 4 شرطیں کسی مسلمان کے اندر موجود ہیں تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ پہلی شرط کہ وہ مسلمان ہو، دوسری شرط کہ وہ آزاد ہو، تیسری شرط مقیم ہو، چوتھی شرط غنی ہو۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو غنی ہے لیکن وہ حالت سفر میں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ وہ شخص غنی ہے لیکن آزاد نہیں ہے، غلام ہے، تو ایسے صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ایسا شخص جو مالدار ہے، غنی ہے، لیکن ایمان اس نے ابھی تک قبول نہیں کیا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہاں آپ ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو کل تک کافر تھا، ایام نحر جو 3 دن ہیں، 10ویں تاریخ تک وہ کافر تھا، 11ویں تاریخ کو اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور باقی تمام شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو اب اس شخص کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ لیکن 10ویں تاریخ تک جب تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، 10ویں تاریخ کو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ وہ شرطیں ہیں جن شرطوں کو ہمیں جاننا چاہیے۔ غریب شخص قربانی کے بعد اگر امیر ہو جائے، آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں کہ ایک شخص غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی طرف سے قربانی کیا۔ مثال کے طور پر اس نے پہلے دن 10ویں ذی الحجہ کو اس نے قربانی کر دی، اس کے بعد 11ویں یا 12ویں ذی الحجہ کو اس کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے، اتنی دولت آ جاتی ہے کہ اب وہ خود صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر 11 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو صاحب نصاب وہ ہوا تو اب اس کو دوسرا جانور قربان کرنا ضروری ہوگا۔ اب اس کے اوپر یہ واجب قربانی ہو جائے گی۔ اس نے جو پہلے قربانی کیا تھا وہ اس کی نفل قربانی تھی۔ تو یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اس مسئلے کو ہمیں سمجھنا چاہیے
ایسے ہی بہت سے ہمارے یہاں افراد ایسے ہوتے ہیں جو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے تک محتاج ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں. بسا اوقات ان کے پاس ان 3 دنوں میں کہیں سے کچھ پیسہ آ گیا، کہیں سے اس کا پیسہ، اس کی دولت مل گئی، دولت آ گئی، یا اس کے پیسے کہیں پھنسے ہوئے تھے، اس کے پاس وہ پیسے آ گئے. الغرض وہ ان 3 دنوں میں سے کسی دن بھی اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے. قربانی کے جانور کی عمر پوری ہونے میں کچھ دن باقی ہو. مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے بڑے جانور جتنے بھی ہیں، مثلا اونٹ، کم سے کم اس کی عمر 5 سال ہونا چاہیے، یعنی 5 سال پورے ہو کر 6 سال میں وہ داخل ہو چکا ہو. اس کے بعد جانور میں گائے ہے، یہ اس قبیل کے دوسرے اور جو جانور ہیں اس کی عمر کم سے کم 2 سال پورے ہو کر تیسرے سال میں وہ داخل ہو چکا ہو. چھوٹے جانور جیسے بکرا ہے، بکری ہے، 1 سال پورا ہو کر دوسرے سال میں وہ داخل ہو چکا ہو، تب جا کر کے ان جانوروں کی قربانی دی جا سکتی ہے. لیکن مان لیں کہ 10ویں ذی الحجہ کو ہم ایک ایسا جانور لے کر کے آئے جس کی عمر اس دن پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی 1 دن پورا ہونے میں باقی ہے، تو یاد رکھیے ایسے جانور کی قربانی آپ نہیں کر سکتے ہیں. چاہے 10ویں کو 1 دن پوری ہو تو ایسے جانور کی قربانی 10ویں تاریخ کو نہیں کر سکتے ہیں، 11ویں کو کر سکتے ہیں. تو اس بات کا خاص خیال آپ رکھیں کہ جانور کی عمر جو شریعت نے بتائی ہے وہ پوری اس دن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے آپ کو کہ یہ عمر نص شرعی سے ثابت ہے. اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باضابطہ حکم دیا ہے کہ اتنی عمر کے جانور کو ہی قربان کیا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عمر ابھی پورا نہیں ہوا ہے تو ایسے جانوروں کی قربانی ہم اور آپ نہیں دے سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ ہے عزیزان محترم، قربانی کے جانور کو دوسرے لوگوں سے ذبح کرانا. عام طور پر ہم اور آپ سماج میں، معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے گھرانے، بلکہ 90% گھرانے ایسے ہیں جن گھرانوں کے لوگ اپنے جانور خود سے ذبح نہیں کرتے ہیں. محلے کے کسی عالم کو، کسی مولوی صاحب کو، حافظ صاحب کو وہ بلاتے ہیں، یا ایسے افراد کو ڈھونڈتے ہیں جو اچھی طرح ذبح کرنا جانتے ہوں، ان کو وہ بلا کر کے اپنے جانور کو ذبح کراتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس سے ہمیں پہلے سے خود مسئلہ معلوم ہے کہ دوسروں کے ذریعے بھی ہم اپنے جانور ذبح کرا سکتے ہیں. لیکن آپ کو میں یہاں ایک مسئلہ بتانا چاہوں گا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قربانی پیش کی ہے. نبی کی سنت یہ رہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. جہاں ہم ایک عبادت قربانی کے جانور کو قربان کرنے کی کر رہے ہیں تو وہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کو بھی ہمیں کرنا چاہیے. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اگر اپنے جانور کو خود سے ذبح کریں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر آپ عمل کر سکتے ہیں، عمل کا ثواب بھی آپ کو ملے گا.